نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم واعلموا أنما غنمتم من شيء اور جان لو کہ بے شک جو بھی تم غنیمت حاصل کرو کوئی بھی شے فأن للہ خمسہ پس بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے وللرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامی والمساکین وابن السبیل اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان یوم التقى الجمعان فرق کرنے والے دن دو جماعتوں کے ملنے کے دن واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم لوگ قریب والے کنارے پر تھے وہم بالعدوۃ القصوى اور وہ دور والے کنارے پر تھے والرکب اسفل منکم اور سوار تم سے نیچے تھے ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اور اگر تم وعدہ مقرر کرتے ضرور اختلاف کرتے مقررہ وقت میں ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا اور لیکن تاکہ اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے جس کام کا وہ ہو جاتا ہے لیہلک من ہلک عن بینہ تاکہ ہلاک ہو جو بھی ہلاک ہو دلیل سے ویحیی من حی عن بینہ اور زندہ رہے جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے وإن اللہ لسمیع علیم اور بے شک اللہ تعالی یقیناً سننے والا علم رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا 5واں رکوع
آیت نمبر 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں ارشاد ہوا تھا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ سے لوگ مال غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ مال غنیمت پر اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہی، اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ وہاں مختصر اجمالی طور پر بتایا تھا کیسے تقسیم ہوگی، جیسے اللہ اس کے رسول کہیں گے، اور یہاں پر اس اجمال کی تفصیل ہے، وہ حصے مقرر کر کے بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، ان کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ مال غنیمت میں جب دشمن پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے اور دشمن بھاگے اور اپنا مال چھوڑ کر جائے جہاد کے بعد، جنگ کے بعد، وہ مال ہے، مال غنیمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات میں سے یہ صفت بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال ہے، جبکہ اس سے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا استعمال کرنا، اس کو بجلی آ کر جلا دیتی تھی اور یہی نشانی ہوتی تھی کہ وہ قبول ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں اللہ نے حلال کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز ہے اس نبی کا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ تو جو مال غنیمت ملے اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ کتنے حصے کیے جائیں؟ 5۔ 5ویں حصے کو کہتے ہیں خمس۔ 5واں حصہ جو خمس ہے یہ سب سے پہلے الگ کیا جائے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے یہ مصارف ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں، یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کو دیا جائے، اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ، آپ کے خاندان کا خرچہ، آپ کے رشتہ داروں کا خرچہ اسی خمس سے دیا جائے۔ باقی پیچھے رہ گئے 4 حصے، وہ 4 حصے جو مجاہدین جہاد میں تھے ان میں برابر تقسیم کر دیے جاتے تھے، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو گھوڑے والا ہوتا تھا، سواری والا، اس کو دگنا ملتا تھا، اور جو بغیر سواری کے ہوتا تھا اس کو آدھا ملتا تھا، یعنی اس گھوڑے والے سے آدھا، کیونکہ گھوڑے والا ظاہر بات ہے سواری والا جنگ میں زیادہ کام کر سکتا ہے، زیادہ حملہ کر سکتا ہے، زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور پیدل آدمی ظاہر اتنا نہیں کر سکتا تھا، تو اس ترتیب سے تقسیم کیا جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ کے بالوں کو پکڑا، اس کی گردن کے جو بال تھے نا وہ آپ نے ہاتھ میں پکڑے اور فرمانے لگے کہ یہ جو مال غنیمت ہے میرے لیے یہی حلال ہے، مطلب یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ اس میں سے نہیں لیتا، اپنے گزارے کی چیز لیتا ہوں، وہ خمس، اور پھر فرمایا خمس بھی تمہاری ہی ضرورتوں میں لوٹ کر آ جاتا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خرچہ، آپ کے گھر کا کتنا خرچہ تھا، اس کی تفصیلی میں بتاؤں آپ کو کہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ جب فتوحات زیادہ ہوئی، غزوہ بنو قریظہ ہوا، یہودیوں کے محلات، ان کے قلعے، ان کے باغات، یہ سب مال غنیمت بن کر مسلمانوں کے پاس آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، آپ کی بیویوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی کوئی زیور شیور بنوا دو، ابھی تو مال پیسہ بہت آ گیا، چلو وہ غربت کے دور تھے وہ اور بات تھی، ابھی تو فراوانیاں آ گئیں، ہمیں بھی کوئی زیور شیور بنا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ سبحان اللہ۔ تیری خیر سراحا جمیلا، سر چایا لیکن مومن چایا تو بادشاہ دھڑلہ ہی لایا ہے۔ ایمان والے کی بڑی شان ہے، تو ستا ہی ہوتا بھی بڑی شان ہے۔ دیکھو سراحا جمیلا پہ کس طرح صابر صاحب نے پھٹ جواب دیا۔ تو
پھاڑ کے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاری شہر صاحب ابھی آپ کی ڈیوٹی ہے، صابر صاحب کے نا خوب خیال رکھیں، پہلے آپ ان کو جگا رہے تھے، ابھی آپ کو جگائے۔ وہ بازار میں ہم نے کبھی دیکھا نا، دو اندھے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے سہارے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو جگائیں، یہ آپ کو جگائیں، سمجھ آئی، تاکہ ہمیں ضرورت نہ پڑے آپ کو جگانے کی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواج کا، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، تو فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال لے لو، طلاق بھی لے لو، پھر جاؤ کہیں اور نکاح کرو جہاں تمہیں مال زیادہ ملے لو، لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر اللہ کو چاہتی ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، پھر اللہ نے تمہارے لیے بہت اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا عائشہ ایک بات کرنی ہے، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے امی ابو سے بھی مشورہ کر لینا، خود بھی سوچ لینا اور سوچ سمجھ کے جواب دینا، ابھی فوری جواب دینا ضروری نہیں، بعد میں دے دینا، لیکن سوچ سمجھ کر دینا۔ عائشہ کہتی ہے میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہونے والی ہے، پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، یعنی اللہ کے نبی کے پاس رہنا ہے تو فقر و فاقہ اور سادگی کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر تم نے مال لینا ہے تو پھر نبی پاک سے طلاق لے لو اور چلی جاؤ کہیں اور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں مشورے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، لمبا سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں، اسی وقت ابھی نقد جواب یہ ہے کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے رسول کی رفاقت چاہیے، ہم فقر و فاقہ اور سب کچھ برداشت کر لیں گی، آپ کے پاس رہیں گی۔ وہ تو ہم نے اس لیے کہا تھا کہ شاید مال ابھی کھلا آ گیا ہے تو ہمیں بھی ملیں گے، اگر اللہ اس کے نبی کو یہ بات پسند نہیں ہے تو ہمیں مال نہیں چاہیے، بس ہم آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقی ازواج کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور خوش ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال غنیمت سے حضور کے گھر کا خرچہ نکلتا تھا، اور حضور کے گھر کا خرچہ نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج کے بادشاہوں کا خرچے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی چیز بچی گئی تو وہ عوام کی طرف جائے گی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو سادگی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باقی امت کی بنسبت زیادہ سادگی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں ایک چاند طلوع ہوتا پھر غروب ہو جاتا، یعنی مہینہ پورا ہو جاتا، پھر اگلا طلوع ہوتا، پھر وہ بھی غروب ہوتا، پھر اگلا طلوع ہوتا، وہ بھی غروب ہوتا، تین چاند یعنی تین مہینے گزر جاتے اور نبی پاک کے گھر میں چولہے کے اندر آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ ما شبع آل محمد منذ یومین قط، آل محمد نے تو کبھی 2 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں ہے۔ یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خرچے کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لوگ بیٹھے تھے تو آپ کھڑی ہوئیں اور پھر واپس چلی گئیں، ظاہر بات ہے لوگوں کے سامنے بات نہ کر سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، پھر آپ ان کے گھر گئے اور سنا بیٹی تم آئی تھی اور کوئی بات نہ ہو سکی، کیسے آنا ہوا، کیا کام تھا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسی کے ساتھ ڈول کھینچ کے چکی چلا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور کام کاج کر کے گھر کا، تو یہ کپڑے میلے کچیلے، تو غلام آئے ہیں، خادم آئے ہیں، میں اس لیے گئی تھی کوئی ہمیں بھی دے دو، کوئی اپنی بیٹی کو بھی دے دو، اتنے جو آپ کے پاس آئے ہیں تقسیم فرما رہے ہیں لوگوں میں، تو ایک آدھ ہمیں بھی دے دو، چلو کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فاطمہ کیا میں تجھے غلام سے زیادہ اچھی چیز نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، کیا میں تجھے غلام سے زیادہ اچھی چیز نہ بتاؤں؟ جی 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 ضرور بتائیے۔ فرمایا تم رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلاموں سے زیادہ بہتر۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو نوازا جاتا ہے نا، پہلے اپنے رشتہ داروں کو نوازا، کوئی شاید بچی تو عوام کی طرف جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے؟ باقی صحابہ کو غلام تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو وظائف بتا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو کیا کرنا ہے بولو؟ وظائف بتا رہے ہیں، بیٹی اسی وظائف پہ گزارا کرو، ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تو یہ حساب تھا، آپ کے گھر کے تو یہ حالات تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ، میرا ایک دوست تھا، اس نے دستک دی میرے گھر میں اور پھر تیز تیز دستک دی۔ میں نے کہا خیر ہے، کیا ہو گیا؟ آ رہا ہوں۔ کیا کسی نے حملہ کر دیا؟ ان کا حملہ نہیں، حملے سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ان کا تجھے نہیں پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے خفا ہوئی اور طلاق دے دی؟ عمر کہتے ہیں میں تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، عمر کی بیٹی افسر نبی پاک کے نکاح میں۔ پھر میں بڑا پریشان، بڑا حیران کہ یہ کیا ہوا۔ خیر مسجد میں گیا، اسی حیرانگی کے عالم میں صحابہ کرام جمع تھے، نبی پاک اوپر چوبارے میں تھے، آپ کے نا حجرے میں چوبارہ بنا ہوا تھا اوپر، آپ وہاں تھے۔ اب کوئی جناب جرأت نہیں کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بات کرنے کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو چوبارے کے نیچے صحابی پیرے پہ کھڑے تھے، میں نے ان کو کہا کہ نبی پاک کو کہو کہ عمر اجازت چاہتے ہیں، عمر آنا چاہتے ہیں۔ خیر اجازت ہوئی، جب میں گیا عمر کہتے ہیں میں نے صحابہ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ایسی باتیں ضرور کروں گا کہ نبی پاک خوش ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے کی طرف لے کر آؤں گا، آپ کا غصہ دور کروں گا۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان کی بٹی ہوئی چارپائی پر سوئے ہوئے تھے، پیٹھ مبارک پہ آپ کے نشان پڑے تھے بان کے۔ تو باقی تو وہ لمبا واقعہ، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے طلاق دی؟ حضور فرمایا نہیں نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے تو ایلا کی ہے۔ ایلا کہتا کچھ دنوں کے لیے علیحدہ ہو جانا، میں نے تو ایلا کی ہے، طلاق کوئی نہیں۔ خیر اس میں جو بات سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جسم مبارک پر بان کے نشان ہیں اور کھونٹی کے ساتھ تھوڑے سے جو لٹک رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی بھرا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا عمر کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور دو جہاں کے سردار کے پاس بستر بھی صحیح کوئی نہ، اور کھانے کے لیے جو پڑے اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر مالی ولی دنیا اللہ کراکب استظل تحت الشجرہ ثم ترکہا وراہا، میری مثال اور دنیا کی مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو چلتا ہوا آ رہا تھا اور راستے میں ایک درخت آیا، اس نے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، ثم ترکہا وراہا، پھر اس کو چھوڑ کر وہاں سے کوچ کر گیا۔ بس ہماری جو وہ مثال ہے دنیا سے، تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم نے تو اپنے رب کے ہاں آخرت میں بدلے لینے ہیں سارے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خرچہ کیا تھا۔ آدمی باپ لوگ کہتے ہیں جی اپنے گھر کا خرچہ پہلے کر لینے سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں نا، بے شک ایسی ہمارے گھروں میں آج کہے نا کہ ایک مہینہ کیا ایک دن جناب چولہے میں آگ نہیں جلے گی، چولہے میں آگ نہ جلے، ہمارا جو ہوگا وہ بعد دیکھا جائے گا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ تھا، اور آج بھی لوگ بے ایمان حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اور اعتراض کرتے ہیں وہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ جی اپنے گھر کا خرچہ پہلے نکالتے تھے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ حضور کے گھر کا خرچہ ہوتا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خرچہ ہوتا کیسا تھا۔ حضور کے گھر میں نعوذ باللہ کوئی عیاشیوں والا خرچہ نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تو کمر سیدھی کرنے والی بات ہوتی تھی بس۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹ، میں نے بے چینی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا عائشہ بھوک ہے اور بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ اور ایک رات اسی طرح فرماتی بے چین تھے تو میں نے پوچھا آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ تو آپ نے ایک چاندی کا ٹکڑا اپنے سرانے کے نیچے سے نکالا، یہ رہ گیا تھا اور اس کو میں نے صدقہ نہیں کیا تھا، اور جناب اس کی وجہ سے پوری رات بے چین گزری۔ تو اب خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا حصہ خرچہ، آپ کے رشتہ داروں کا، اور پھر وہ گھر کا خرچہ تو ایسے ہی ہوتا تھا جو جس کی میں نے کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی۔ اب جو باقی بچتا تھا خمس میں سے وہ کس کا ہے؟ یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، یعنی اجتماعی وہ فنڈ ہے، اس میں جہاں ضرورت پیش آئے گی وہاں خرچ کیا جائے گا، جو اکثر ایسے ہی مصارف پر خرچ ہوتا۔ آپ کے گھر کے اندر یہی گزارے والا کام ہوتا، اگر مال آتا بھی تو آپ تو تقسیم کر کے رات کو سوتے تھے، سارا لٹا دیتے تھے غریبوں کو، مسکینوں کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو خمس ہے وہ بھی تمہاری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے، ہمارے پاس کیا رہتا ہے اس میں؟ اس لیے فرماتے ہیں جی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو بے شک جو تم مال غنیمت حاصل کرو، من شیء کچھ بھی ہو، اس میں کچھ بھی ہو، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ ایک غلام تھا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کجاوٹ ٹھیک کر رہا تھا سواری کا، ادھر سے ایک تیر آیا اور تیر اس کو لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا واہ بھائی مبارک ہو، جنت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس طرح نہ کہو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ کا خادم تھا اور تیر لگنے سے اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ فرمایا کہ ہاں وہ تو ہے، وہ درجے تو ہیں اس کے، لیکن مجھے جبرائیل نے ابھی بتایا ہے کہ مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھائی تھی اور وہ چادر آگ بن کے اس کے اوپر جل رہی ہے، اس کو کہتے غلول، یعنی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی مال اٹھا لینا۔ تو فرمایا من شیء، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، فرمایا کہ وہ اس کو جناب۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ بات فرمائی نا اس غلام کے بارے میں، تو ابو داؤد شریف میں ہے، اب صحابہ کرام نے دیکھا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہمارے پاس پہلے اٹھا لی ہو، تو حدیث میں آتا ہے ایک صاحب لے کر آئے تسمہ، ایک تسمہ، جی یہ میں نے لیا تھا وہ ایک تسمہ۔ حضور نے فرمایا بس آگ کا ایک تسمہ تھا، کوئی دو تسمے لایا، حضور نے فرمایا آگ کے دو تسمے لیے تھے۔ گویا کہ بتایا اجتماعی مال میں سے ایک تسمہ اٹھانا بھی آگ کا تسمہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جناب جو سرکاری عہدوں پر ہیں جو بھی ہیں، اور ان کے پاس سرکاری مال جو اجتماعی مال ہوتا ہے اس کو گھر اٹھا کے لے جانا، اس کو اپنے رشتہ داروں میں جا کے تقسیم کر لینا، اور پھر اس کو جناب اپنی جاگیر سمجھنا، اپنا مال سمجھنا، جیسے مرضی کوئی جناب خرچ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ بھی آگ کا تسمہ ہے۔ اور نبی پاک کا خادم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد میں جانے والا، لیکن ایک چادر لی تو وہ آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے، جہاں پر حساب کتاب ہی کوئی نہ ہو سرکاری مال کا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پر کیا ہوگا؟ اس سے آپ خود سوچیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مالی غنیمت میں تقسیم سے پہلے کا مطلب یہ ہے جو میری تنخواہ ہے، جو میرا حصہ ہے، اس سے پہلے اس کے علاوہ ایک تسمہ اور ایک چادر لینا بھی جہنم کی آگ لینا ہے۔ تو جو آدمی سرکاری فنڈ سے جناب گھپلے پہ گھپلے اور اس کو جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنا مال ہے جناب، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے حق کھانے سے ہماری حفاظت کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، من شیء، اس میں سے کچھ بھی ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کا پانچواں حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے جی؟ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اسی پانچویں میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیم بھی ہیں، وَالْمَسَاکِینَ، اور
مسکین بھی ہیں، وابن السبیل اور مسافر بھی، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بندہ جو ہے نا کہنا، یہ بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ معراج کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور وہاں پہ جناب اللہ نے وحی کا ذکر کیا تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کی جانب وحی کی۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا اور اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ نانا تم کہنا عبد اللہ و نبیہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی، اس لیے ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدہ ورسولہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ زمان نے لکھا ہے ایک آدمی بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، بیوی بچے ہو جائیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے اگر پوچھے کہ کلمہ سنا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ اس سے پوچھا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آخری رسول تھے اصل رسول تھے، کہتے جی مجھے نہیں پتہ، یہ تو پتہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ فرمایا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی پڑھنے سے یہ تفصیلات آگے اس کو نہ پتہ ہوں تو وہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اسے صرف کلمہ نہیں پڑھنا، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور صرف رسول نہیں اللہ کے آخری رسول بھی تھے۔ یہ ساری چیزیں جاننا کیا ہے؟ رسالت پر ایمان کے حصے ہے، یہ ضروری ہے۔ خیر وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہمیں اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، کب نازل کیا؟ یوم الفرقان، غزوہ بدر والے دن، فرق کرنے والا دن، فرق کرنے والا دن، اس دن فرق ہو گیا، پہچان ہو گئی اللہ کس کے ساتھ ہے اور اللہ کس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس کے ساتھ ہے۔ وہ یوم الفرقان تھا، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، ایک مسلمانوں کی جماعت اور ایک کافروں کی جماعت، اس دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، من شیء کسی شے میں سے کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبیوں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے، إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، یوم الفرقان کو، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ملنے کے دن، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔